بالکل ٹھیک ہے, میکس پرفیکٹ سینس. اور آئی مسٹ سے کہ جو دونوں پوائنٹس علی صاحب آپ نے سر فرمائے ہیں, ایک تو آپ جس طرح بائی ڈیزائن بائی ڈیفالٹ وہ بھی ہے, اور اللہ کی قدرت ہے کہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کہاں پر اس کا سرا نکل رہا ہے. بٹ مجھے ملک صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ ایک ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت تکلیف بھی ہے بھارت کے اندر ہے, اسرائیل کے اندر ہے. اسرائیل کو تو چلو ٹھیک ہے, وہ تو اس بینیفٹ کر رہے تھے ڈائریکٹلی اس جنگ سے, اور ان کے سو کالڈ اہداف تھے جو انہوں نے حاصل کرنے تھے. بٹ جو صف ماتم ہم نے بھارت کے اندر دیکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کے تو سارے زخم ہرے ہو گئے ہیں مارکہ حق کے بعد ایک دفعہ پھر سے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان نے دانش مندی کے ساتھ یہ جو ثابت کیا ہے کہ صرف عسکری قوت ہی نہیں ہوتی, اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایران میں عسکری قوت نہیں بھی تھی, لیکن اس کے باوجود انہوں کی تو نہ تو قیادت ٹوٹی, نہ ان کا نظام ٹوٹا, اور نہ ہی جو اویلیبل عسکری صلاحیت تھی وہ مفلوج ہوئی. تو پر سے افائد میں سے کہ جو امریکہ ٹیبل پہ آیا ہے تو وہ ایک ادھوری مہم کا ایک قسم کا اعتراف ہے. تو یہی چیز ہم نے مئی میں ثابت کی تھی کہ عسکری صلاحیت ہی سب کچھ نہیں ہوتی, بلکہ دانش مندی, صبر, اور وہ جو کہتے ہیں نا اسٹریٹجک پیشنس, وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو الحمدللہ آئی تھنک تھرو یور پیشنس, تھرو یور اسٹریٹجک انوالومنٹ, اینڈ تھرو دا ملٹری وکٹری وچ وی ہیڈ, الحمدللہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک ایسی امن کی خواہاں ریاست جو کہ ذمہ دار ریاست ہو, اور جو کہ اس بات کو عملی جامہ پہنا رہی ہے کہ وہ نہ صرف اس خطے میں معاف کیجیے گا بلکہ وہ اس پورے علاقے میں اور دنیا میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. تو ظاہر ہے اس میں جو ہندواتا سوچ تھی, جس کی نیت میں فطور تھا, اور جس نے ٹائمنگ بڑے غلط کیلکولیٹ کیے کہ ایٹ اے رانگ ٹائم he moved a wrong he took a wrong move and he went to Israel, and that's now writing on the wall. And I think ان کو تکلیف جو سب سے زیادہ ہوئی ہے وہ الحمدللہ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو جو وقار صرف امریکہ ایران سے نہیں مل رہا, بلکہ دنیا کی کم از کم ہر طاقت سے مل رہا ہے, جس نے یہ اکنالج کیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے, پاکستان ایک امن کی خواہاں ریاست ہے, اور پاکستان وہ ریاست ہے جس پہ دنیا اعتبار کر سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے الحمدللہ. علی صاحب یہ فرمائی کا یہ اس کے اندر جو ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, وہ امریکہ نیچرلی ایک سامراجی طاقت یا امپیریلسٹک سٹیٹ ہم کہتے ہیں, بٹ اس پورے معاملے کے اندر ایران کی ریزیلینس اپنی جگہ پر, بٹ ہم نے کچھ بڑے عجیب طرح کی تبدیلیاں بھی دیکھی ہیں امریکن گورنمنٹ کی سائڈ سے, کہ ایک دن وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹویٹ کرتے ہیں اباؤٹ دی 10 proposals that they have received from the Iranian side, پھر ان کی جو اسپوکس پرسن ہے وہ کہتی ہے نہیں وہ تو آپ نے گاربیج کر دیے ہیں, بٹ ایک دن پہلے وہ کہتے ہیں وہ ورکیبل ہیں. سو ڈو یو تھنک وہاں پر بھی کانسٹنٹ تبدیلی ہو رہے ہے بہت ساری چیزوں کی؟ جی اوبیسلی دیکھیں, ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پارٹی ڈرافٹ بناتی ہے وہی شیپ کرتی ہے آؤٹ کم. اور آپ دیکھیں اب ڈرافٹ کون سا ہے, وہ 17 پوائنٹس ڈرافٹ نہیں ہے, اور 15 پوائنٹس ڈرافٹ دیز 10 پوائنٹس جو ایران نے دیے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایران کی ایک کامیابی ہے کہ امریکہ فائنلی ان پوائنٹس پہ ہی ڈسکشن کرنے پر آ چکا ہوا ہے. باقی یہ ہے کہ امریکہ کے اندر دیکھیں دیر آر اباؤٹ 10-15 فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے وہ اس ٹیبل پہ آیا ہے. ان کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائے, آپ جانتے ہیں ان کے اندر جو اپنے انتشار تھا سارا کچھ تھا, بٹ جو کل 24 کانگریس مین کی طرف سے امپیچمنٹ کی بات ہے جس کی آج بھی بات ہوئی ہے, یہ وہ انبیریبل میرے خیال میں فائنل جس کو کہتے ہیں نا نیل دی کافن, اپارٹ فرام جو ان کی ملٹری سائٹ پہ جیسے ارشد صاحب نے بھی کہا ہے, تو وہ ان کی ڈیفیٹ ہوئی ہے یا ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ بالکل ہی نہیں اترے ایرانی عوام. تو یہ وہ بڑے ایک فینومینل پریشر ہیں جو ان کے اوپر آ گئے ہیں. بلکہ کل جب پیٹ ہیگسیت کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اس پورے مارکے میں مجھے فرسٹ ٹائم جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ تھوڑا سا ترس آیا ان اے وے کہ آئی کوڈ کلیئرلی سی کہ وہ اور جے ڈی وینس جو ہیں وہ حالات سے مجبور ہو کے جو بھی ہے ورلڈ کی سچویشن وہ کسی نہ کسی ورکیبل فارمولے پہ آ کے ایک نوشن آف وکٹری کے ساتھ ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ پیٹ ہیگسیت اس کو ڈیفینیٹلی سیبوٹاج کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اپنی لینگویج تو بول ہی رہے تھے بیکاز ہم جانتے ہیں جس طرح کے ہیں وہ, لیکن وہ ساتھ ساتھ
ऑब्वियस हो रहा था कि नेतन्याहू साहब की भी लैंग्वेज बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा जो लेबनान में कल कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ है साइमल्टेनियसली ऑन 100 टारगेट्स, तो क्या नजर आ रहा है आपको? वो यही नजर आ रहा है कि अब इसके पीछे अमेरिका के अपने अंदर जो एक इंतशार इन अ सेंस कि जब हम बात करते हैं ना कुछ सुपरा इंडिविजुअल्स जो दुनिया को रन करते हैं, यू नो दीज काइंड ऑफ अ थ्योरी, या एप्स्टीन की हम बात करते हैं कि उसके तहत क्या है, अब वो हमें बैटल लाइंस ड्रॉ अमेरिका के अंदर होती ही नजर आ रही हैं कि एक तरफ एक पार्टी है जो करना चाह रही है और दूसरी है जो उसको स्टॉल करवाएगी। अब देखना ये है कि कौन इसमें हावी हो जाती है, कौन ओवरकम है, बिकॉज फॉर श्योर इसराइल को और मे बी सम अदर कंट्रीज उनको ये हजम नहीं हो रहा जो अभी एकॉर्ड हो रहा है, उनके इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब, टुवर्ड्स द एंड अब हम मैं ये कहूँ कि एक एप्रीहेंशन तो बहरहाल किसी भी मुज़ाकराती अमल में मौजूद रहती है कि लेट्स से इफ़ देयर इज़ अ फॉलिंग आउट, लेट्स से इफ़ दे डू नॉट गेट टू अ कंक्लूजन, और यू नो ये भी हो सकता है कि ठीक है इनकन्क्लूसिव रहे बातचीत, और नेचुरली अभी तो क्योंकि ये अंडर टाइट रैप्स ही रखा जाएगा, कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। गवर्नमेंट इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस कि जी हॉस्टाइल एलिमेंट्स की बातों पे, ट्वीट्स पे, व्लॉग्स पे, इन पे यकीन मत कीजिए, और जो ऑफिशियल सोर्स से कोई चीज़ आए वही मेन इशू होगा। बट अगर ये इनकन्क्लूसिव भी रहते हैं, खुदा ना खास्ता, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, we haven't got anything to lose. I'm talking about Pakistan, because हमने जो अचीव करना था वो कर लिया, I believe. Absolutely right. I think you have a point. मेरे ख्याल में मेरी एक ज़ाती राय है जो मैं अपनी असेसमेंट दे सकता हूँ कि जो आज 100+ आपकी जर्नलिस्ट आए हैं और उनको जिस तरह रखा जा रहा है या जहाँ पे मुज़ाकरात पॉसिबली हो रहे हैं, I don't think so it is going to be direct talks one to one. There are going to be definitely people who are going to be involved and the messages would be conveyed. लेकिन जो देखें, सबसे पहले तो पॉजिटिव रहते हुए कोशिश तो होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से उम्मीद भी रखनी चाहिए कि पॉजिटिव आउटकम होगा। बट आई डोंट थिंक सो दैट विद इन दीज 2 days थ्रू दिस इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस वी आर गोइंग टू अनफॉर्चुनेटली रीच टू अ कंक्लूजन, बिकॉज स्टेक्स भी बहुत हाई, और जो 10 पॉइंट है या 15 पॉइंट हैं और जिन पे हॉर्न लॉक होंगे वो भी बड़े स्ट्रिक्ट पॉइंट है। सो आई थिंक अगर हमारी सबसे बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी तो ये हो गई कि हमने जज्बातियत की बजाय हिकमत अमली से काम लेके इनको यहाँ पे ले आए और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एतमाद है। दूसरी बात जो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये जो कि मेरे ज़ाती ख्याल में चांसेस है कि ये आगे जाएंगे, और अगर हम इन मुज़ाकरात को आगे ले जाएं और इस जंगबंदी को थोड़ा सा आगे स्ट्रेच करवा दें, प्लस किसी तरह हम लेबनान को भी अंदर डबल इस स्टेज पे कर दें, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट एज फार एज वी आर कंसर्न। एंड इंशाल्लाह एज यू सेइंग देयर इज नो पॉइंट दैट वी आर ऑन अ लूजर विकेट और हिंदुस्तान में कुछ शादियाने बच जाएंगे या और कुछ स्पॉयलर्स आ जाएंगे।